عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ مني هذه الكلمات من يأخذ مني هؤلاء الكلمات يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وافضل ما قسم الله لك تكن أغنى الناس أحسن إلى جارك تكن مؤمنا أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تبصر الزحف فإن كثرة الزحف تريد القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل اور احسان ہے جنہوں نے اپنے لطف و کرم سے کچھ لمحے اس مبارک دن میں اور مبارک مقام پر حاضری نصیب فرمائی. اللہ سے قبول فرمائے. حق اور سچ کہنے کی، عمل کرنے کی، دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سراپے رحمت ہے. حضور نے ہمیشہ امت کی خیر خواہی اور بھلائی کو سوچا، اسی کو کہا، اسی پر کیا اور اسی کی دعوت دی اور فرما دیا الدین کلہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. دنیا کی خیر خواہی کسی کی یہ بھی دین ہے، کسی کی آخرت کی خیر خواہی اور بھلائی کرنا یہ بھی دین ہے. یعنی دین کی بنیاد یہ ہے کہ سارے کا سارا دین یہ سکھاتا ہے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کرو. اللہ ہمیں بھی اس طرز سے سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں عبادات کی حد تک خیر خواہی اور دین سمجھا جاتا ہے. صرف عبادات کو دین سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ پورے کا پورا دین یہ نہیں ہے. دین ایک پوری زندگی گزارنے میں جتنی بھی چیزیں درپیش ہیں وہ عقائد اور یقین سے متعلق ہوں، وہ عبادات سے متعلق ہوں، وہ لوگوں سے لین دین کے متعلق ہوں، وہ لوگوں سے میل جول کے متعلق ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر دین ہوتا ہے. عبادات اس لیے ہیں کہ بندے کے اندر معاملات اور معاشرت کی خوبیاں پیدا ہو جائیں. اسی لیے فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یعنی عبادت میں سے نماز کا عمل جب کرے گا تو اس کا یہ اثر ہوگا. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کا اجر اور ایک ہے کسی چیز کا اثر. فرق سمجھنا ہے. کسی چیز کا جو اجر ہے وہ دنیا میں تھوڑا بہت اگر مل جائے تو مل جائے، لیکن اجر دنیا میں نہیں ہے، بدلہ دنیا میں نہیں ہے. بدلہ کہاں ہے؟ بدلہ آخرت میں ہے. ہاں تھوڑا سا دنیا میں بھی اللہ چکھا دیتے ہیں تو اس کو علماء نے اجر نہیں کہا، اسے اثر کہا ہے. یہ اثر ہے اس کا، بدلہ نہیں ہے. بدلہ آخرت میں ملے گا. کیوں؟ ہمارا معاملہ اس ذات باری تعالیٰ سے ہے، اس خالق اور مالک سے ہمارا معاملہ ہے جو اس جہان کے بھی مالک ہیں، اس جہان کے بھی وہی مالک ہیں.
عارضی جہان کے بھی، فانی کے بھی وہی مالک، اور باقی رہنے والے جہان کے بھی وہی مالک ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو وہاں بدلہ دوں اور ایسا دوں اور اتنا دوں جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، کبھی ختم ہونے کا نام بھی نہ ہو، ختم ہونے کا احساس بھی نہ ہو، ختم ہونے کا خیال ہی نہ پیدا ہو۔ اسی لیے جنتیوں کو ضمانت کے طور پہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے، جنتیوں سنو، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو۔ سب سے زیادہ بندے کو خطرہ کس کا رہتا ہے؟ بیماری کا۔ ڈاکٹر ڈرا دے تو یہ غریب اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا بھی نہیں کھاتا، کیا خیال؟ مسافہ نہیں کرتا، ایک صوفے پہ بیٹھنے سے بھی اعتراض کرتا، ایک جگہ کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اتنا یہ صحت کو اہمیت دیتا ہے اور دینی بھی چاہیے، لیکن اتنا نہ ہو کہ سارا بندہ ڈاکٹروں پر ہی یقین رکھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین ہی ایس درس تو اٹھ گیا۔ رب العالمین ہمیں چاہتے ہیں دنیا میں اعمال کا تھوڑا سا کیا ہو، اثر ملے گا، اور آخرت میں اجر ملے گا۔ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، جب اس کا اثر نہ ہو تو وہ بے صبری کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بھائی جو کچھ دنیا میں ظاہر ہونا ہے وہ میرے اور آپ کے عمل کا اثر ہے، اجر نہیں ہے، اجر آگے ہے۔ تو اگر وقتی طور پہ میری اور آپ کی کسی نیکی اور خیر خواہی اور بھلائی کا اثر نہیں ہو رہا تو اجر تو قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اجر تو قائم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم جلد باز ہیں، خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یہ اثر کی بجائے اجر ہی ادھر چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین سیکھنے کے لیے اتنے محب ہو گئے کہ انہوں نے سارے میل جول چھوڑ دیے، لین دین چھوڑ دیے، لگ گئے۔ اب بھوک پیاس سے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ نہیں وہ کام کر نہیں سکتے تھے، کام کر سکتے تھے لیکن اتنے مشغول ہو گئے دین سیکھنے میں کہ وہ انہوں نے معیشت کو پیچھے کر دیا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک پیاس سے بے ہوش ہو کر راستے میں گرے پڑے ہوتے تھے، وہ ایک دن ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے ہیں اور کہتے اپنے آپ کو کیا ہے، وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ ہمیں تو سہولتیں ملے تو ہم اکڑ جاتے ہیں نا، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے یہ میری محنت ہے، میں بہت کمال کا انسان ہو گیا ہوں۔ اپنے نفس کو کہتے ہیں واہ ابو ہریرہ تیرے بھی کیا کہنے، آج تو کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے۔ وہ دن بھی یاد کرو جب راستے میں بھوک کی وجہ سے گرے پڑے ہوتے تھے اور لوگ مرغی سمجھ کر اپنے پاؤں سے تیری گردن کو دباتے تھے۔ تو میرے پیارو عرض کر رہا تھا، اثر اور ہے اجر اور ہے، تو اثر کو اجر سمجھ لے بندہ تو پھر عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اگر اثر کو الگ سمجھے اجر کو، تو ہر عمل کے بعد شکر ادا کریں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، حضور تو تھے ہی ایسے لیکن پھر بھی میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیکی کرے تو خوش ہو جائیں، نیکی کر کے خوشی محسوس کرے، اللہ نے مجھے یہ خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائی۔ اور خطا کر بیٹھے
تو توبہ کر لیں. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، غلطی کر بیٹھے خطا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنے. سبحان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے اور فرمایا کون ہے جس کو میں کچھ کلمات کچھ باتیں سکھا دوں وہ اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے کو سکھا دے جو اس پر عمل کر لے. تو دو باتیں ہیں. یہ سمجھایا کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل ہے. علم کا مقصد عمل ہے. اور دوسری بات، اگر آپ علم حاصل کریں اور عمل نہیں کر سکتے تو علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں، کسی کو سکھا دیں، وہ اگر عمل کر لے گا تو پھر بھی تمہیں اس کے عمل کا اجر مل جائے گا. کیسے رحمت والے نبی ہے. سبحان اللہ. دروازے کھول دیے، دروازے رحمت کے کھول دیے. اور بھئی تو نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں ہے، کسی کو سکھا دے وہ عمل کرے گا تو تجھے بھی اس کے عمل کا پورا پورا اجر ملے گا. لیکن یہ باتیں کون سوچتا ہے؟ جو آخرت کا طلبگار ہو. ہماری تو بھائی ساری سوچ فکر محنت دنیا کے سنورنے اور منانے کی ہے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، جو حضور ہمیں فکر دے گئے ہیں، اس فکر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں وہ خود اس پر عمل کر لے یا کسی کو سکھا دے. آپ بھی نیت کر لیں، ہم عمل بھی کریں گے اور سکھائیں گے بھی صحیح. اور کوئی نہ سیکھے تو اپنی بیوی کو ہی سکھا دے. جس کے پاس بیوی نہ ہو اپنے کسی بہن بھائی کو ہی سکھا دے. کیا خیال ہے؟ سکھانے کی نیت تو کر لے نا، اور عمل کی بھی کر لے، دونوں ثواب مل جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، انا یا رسول اللہ، میں آ جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور حضور کیا رحمت والے آئے، اتنی عظیم ہستی. اور ابو ہریرہ ایک درویش جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہیں، فرماتے فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، وَعَدَّ خَمْسًا، ہاتھ پکڑ کر میری انگلیوں پر 5 چیزیں گنوائی. کیا محبت ہے، کیا طریقہ تعلیم ہے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں یہ ایک درویش عرض کرتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزیں انگلیوں پر. کتنی انگلی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں؟ کتنی انگلیاں؟ 5 ہے. تو حضور نے میری انگلیوں پر 5 چیزیں گنوائی. 5 چیزیں گنوائی. پہلی چیز گنوائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اس میں کوئی لمبا چوڑا کام ہی کوئی نہیں بتایا، یہ بھی کرو یہ بھی کرو. ہر وہ چیز جو گناہ ہے اسے بچ جاؤ. ایک صحابی نے پوچھا حضور میں اتنا عمل والا علم والا نہیں ہوں، پر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام گناہ کا ہے؟ آپ نے جو سکھایا گناہ سے بچو، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ گناہ کا کام ہے؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں نا، علم والے تو اتنے نہیں ہیں. اور پھر صحابہ کہے کہ میں تو علم والا نہیں ہوں، اتنا علم نہیں ہے، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے بھائی. وہ تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان بھی حضور سے سیکھا، علم بھی حضور سے سیکھا، اور عمل بھی حضور سے سیکھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی نفسک، جس سے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو سمجھ لے یہ گناہوں کا کام ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے خیال آئے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے. وہ کام جس میں تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور خیال آئے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ
تو بس سمجھ لے یہ اسے وجہ کیسی کمال کی بات بتائی. اسی لیے آپ نے فرمایا نا اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے. تھوڑی سی بات میں تھوڑے سے کلموں اور جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھا دینا. اب اس کو اگر آپ گنواتے گنو تو اس کو یاد رکھتے؟ یاد نہ رکھ سکتے اور وہ پھر یاد بھی کر لیتے تو ہم کیسے یاد کر دیں بھائی؟ ہمارے پاس تو وقت بھی نہیں ہے. ہم تو جمعے والے دن بھی اس وقت آنا چاہتے ہیں جب نماز کا وقت ہو. دین سیکھنے کے لیے نہیں آنا چاہتے. نیت کرو جلدی آ کے دین سیکھنے کی نیت سے آئیں گے. دین سیکھنے کی نیت سے جلدی آنے کا ارادہ کریں, جلدی آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نیت سے آئے کہ دین سیکھیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی؟ گناہوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کمال کی ایک ہی بات میں کتنی باتیں سمجھا دی کہ جو وہ بندہ جو عبادت گزار نہیں بن سکتا وہ سمجھ لے کہ کچھ ایسے داغ دھبے ہیں جو اسے عبادت کے لیے آگے بڑھنے نہیں دے رہا. اللہ اکبر. دوسری بات فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو اللہ نے تقسیم کی ہے نا, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. آپ نے فرمایا الغنا غنى النفس لا بالمال, بندہ مال سے غنی نہیں ہوتا, دل سے غنی ہوتا ہے. غنی کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. تو پھر سب سے بڑا مالدار کون ہے آپ کو بتاؤں؟ اس کائنات میں جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب تک رہیں گے سب سے بڑے غنی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر آپ, یہ کب کی بات ہے جب آپ نے بھی صحابہ نے بھی کھیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, آپ کہو تو اوت پہاڑ کو سونے کا بنا دو اور جدھر جاؤ گے ساتھ جائے گا, جتنا چاہو جہاں چاہو خرچ کر لو. ساری دنیا کے سونے کو آپ جمع کر لیں, ہیرے جواہرات کو جمع کر لیں تو اتنی قیمت بن سکتی ہے؟ ساری زمین, ساتوں بر اعظموں کے خزانے جمع کر لو, اتنی بڑی دولت ہے. لیکن یہ چپے چپے پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہیں. اور میرے حبیب کیا جواب دے رہے ہیں؟ میرے اللہ سے کہو مجھے اوت پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے, مجھے اوت پہاڑ سونے کا. غنی ہے کہ نہیں؟ آپ سے بڑا پھر کوئی غنی ہو سکتا ہے؟ اللہ, سب سے بڑے غنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ نے دل کا غنا اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا. ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے, غالباً حنین سے آ رہے تھے, تو حنین میں آپ نے بہت تقسیم کیا, 100 اونٹ, 200 400 بکریوں کے ریوڑ دیے لوگوں کو. اتنا دیا جس کو آپ نے دیا پھر وہ کبھی فقیر نہیں ہوا, اسے پھر کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ اکبر. ایک دیہاتی راستے میں جب آپ آ رہے ہیں تو اس نے راستے میں روک لیا, چادر آپ کی کھینچ لی زور سے, اور آپ کی چادر, آپ کا ایک حصہ یہاں گلے میں اس کا کنارہ لگ گیا اور چادر کا ایک حصہ جھاڑیوں میں پھنس گیا. آپ نے فرمایا میری چادر تو دو, اور سنو یہ جو جھاڑیوں میں کانٹے ہیں نا, اتنے کانٹے جتنے ہیں نا اتنے بھی میرے پاس اگر مویشی ہوتے اور میں تجھے سارے کے سارے دے دیتا, میں ایک بھی نہ رکھتا اور مجھے اس پر کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی. ایک بار آپ کا اتنا مال آیا
اس زمانے میں مال یہ کاغذ کے روپے پیسے نہیں ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے. سارا دن تقسیم کرتے رہے، تقسیم کرتے کرتے لینے والے اب آئے کوئی نہ اور مال بچ گیا. آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، رات مسجد میں رہے. صبح صحابہ آئے، انہوں نے پوچھا حضور گھر نہیں گئے؟ کہا نہیں گیا، اور اس لیے نہیں گیا کہ اگر رات کو اسرائیل فرشتہ آ جاتا اور میرے گھر میں میرے پاس ہوتا مال، میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ آج ہمارے پیمانے بدل گئے. وہاں مال ہونا پکڑ کا سبب ہو رہا ہے، یہاں مال کا نہ ہونا ذلت کا سبب بن رہا ہے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میرے ایک دوست ہے بینک میں آفیسر، تو کسی دوست سے کوئی قرض کہا، اس نے کہا بھی میں نے بھیج دیا، تو آن لائن سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں مجھے چاہیے. تو اس نے جا کے چیک کر کے آ کر مجھ سے مسکرا کے کہنے لگا میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا شاید میرے اکاؤنٹ میں پہلے اتنے پیسے کبھی آئے نہیں ہیں، شاید اس لیے نہ بتا. پھر اس نے مسکرا کر کہا مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا 0 ہے. لکھا تیرے لیے بینک اکاؤنٹ میرا ہے، شرم تو نہیں کس کی آ رہی ہے؟ مجھے تو کوئی شرم نہیں آ رہی. بھئی یہ کون سی شرم کی بات ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں یا آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں؟ یہ شرم کی بات کون سی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہوں گے، نہیں دیا ہوا تو نہیں ہوں گے. بس اس کا معیار عزت نہ بناؤ کہ آپ کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے تو یہ عزت کا معیار ہے. یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. یہ عزت کا معیار ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہی ہے عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. تو عرض کر رہا تھا الغنا غنا النفس. دوسری چیز کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. تیسری بات فرمائی احسن الی جارک تکن مومنا. اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ. اپنے پڑوسی سے بھلائی کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے. آج ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہوتے ہیں، اور یہ داڑھی پگڑی بھی ایک کمزوری ہے. اکثر ہمارے پڑوسی ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ہم اس داڑھی پگڑی کے لحاظ سے خاموش رہتے ہیں. احسن الی جارک، تم بھلائی کرو. کیوں؟ اس سے اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، تمہارا ایمان کامل ہوگا. اللہ. چوتھی بات فرمائی احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کپڑے پہن رہے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی لا کے دو. دوسروں کے لیے بھی یہی خواہش رکھو کہ جیسے اللہ نے مجھے پہنایا ہے، جیسے اللہ نے مجھے کھلایا ہے، جیسے اللہ نے مجھے رہن سہن دیا ہے، جیسے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، جیسے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ سب کو ایسے عطا فرمائے. نیت تو کریں گے نا؟ نیت پر ہی ثواب مل جائے گا، نیت پر ہی ثواب مل جائے گا. اور کبھی کسی کے ساتھ لین دین ہو تو اس زاویے سے بھی سوچو اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا امید رکھتا کہ میرے ساتھ لوگ سلوک کریں. جو میں اپنے لیے امید رکھتا ہوں مجھے اس سے بھی ایسا سلوک کرنا چاہیے. اور آخری بات فرمائی، پانچویں بات وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ
فإن کثرت الضحک تمیت القلب، ہنسی مذاق زیادہ نہ کیا کر، ہنسنا زیادہ نہ کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری ہنسی کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں وہ حالات کھل جائیں۔ ایک بار فرمایا قبر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم پر وہ حالات کھل جائیں تو آپ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ میرے پیاروں، آج ہمارے ہاں زیادہ ہنسنا اس کو بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، ملے مسکرا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قہقہ لگا کر پوری زندگی نہیں ہنسے، جیسے ہم قہقہ لگا کر ہنستے، حضور کبھی ایسے پوری زندگی میں نہیں ہنسے۔ آپ کا اکثر ہنسنا تبسم ہوتا تھا، مسکرانا، جس سے سامنے کے دو دانت ظاہر ہوتے، اور اگر کبھی بہت ہی خوش ہوتے تو پھر ضحک ہوتا، جس سے چار دانت اوپر نیچے کے ظاہر ہوتے تھے۔ بس آواز سے حضور کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کیا کریں۔ نیت کرتے ہیں جو خوبیاں حضور میں تھیں ہم امت کی کوشش کریں، اس پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ کوئی خرچ ہے جی؟ ایسا سب کو خرچ ہو، ایسا آپ بتا، کوئی خرچہ نہیں، لیکن کرے وہ جس نے آخرت کو مقصد بنا رکھا۔ اللہ ہمیں آخرت کو مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کی 5 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور جو لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، اچھے کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور ہنسنا کم کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔